لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام، وہ تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام یا وہ تو برے اعمال کا مجسمہ ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں بات ہو گئی ہے جو صلبی نہیں تھا، لہذا تم مجھ سے اس بات کی درخواست نہ کرو جس کی حقیقت تم نہیں جانتے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو۔ تفسیر صافی میں بحوالے عیون الاخبار و غزہ علیہ السلام یہ لکھا ہے کہ حضرت امام غزہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا ایک طرح کا بیٹا ہی تھا، لیکن جب اس نے خدا کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو حضرت نوح علیہ السلام سے الگ کر دیا۔ اس طرح جو شخص ہمارے کنبے میں ہو اور اللہ کی اطاعت نہ کرے وہ ہم سے الگ ہو جائے گا۔ اصول کافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تنال ولایتنا الا بالطاعۃ، یعنی ہماری ولایت دوستی اور سرپرستی کو سوا خدا کی اطاعت کے کسی اور طرح حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ لیکن آیت سے یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام میں ایمان کی کچھ کمی تھی یا ان کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام بھی بہرحال انسان ہوتے ہیں، اور کوئی انسان اس بات پر قادر نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کو اپنے ڈوبتا دیکھ کر خاموش رہ سکے، لیکن جو ہی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ اندازہ ہوا کہ ان کا قدم معیار نبوت سے نیچے جا رہا ہے تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کرنے میں ایک لمحہ تأمل نہ کیا۔ بیٹے کو آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھا، مگر خدا کے ٹوکتے ہی اپنے زخم جگر سے بے پرواہ ہو کر خدا کی اطاعت کی طرف پلٹائے، خدا کے حکم کو فوراً راضی برضا ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی ہدایت کے لیے یہ سوال کیا تھا تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی کی شفاعت بھی خدا کی نافرمانی اور بغاوت کرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یا پھر زیادہ سے زیادہ اس کو حضرت نوح علیہ السلام کا ترک اولیٰ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کے علاوہ اگر کوئی اپنے بیٹے کے بچانے کی دعا کرتا تو وہ کسی طرح بھی لائق مذمت نہ ہوتا، البتہ ایسی دعا نبی کے مرتبے کے لیے شائع نشان نہ تھی، اسی کو ترک اولیٰ کہتے ہیں۔ خدا کا حضرت نوح علیہ السلام کو یہ جواب دینا اور ان کے بیٹے کے بارے میں ان کی سفارش قبول نہ کرنا بتاتا ہے کہ خداوند عالم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اے نوح علیہ السلام، ہماری نجات کا وعدہ تو تمہارے گھر والوں کے لیے تھا، مگر وہ وعدہ شرط کے ساتھ مقید تھا کہ اگر الا من سبق علیہ القول، یعنی سوا ان کے جن پر حکم عذاب نافذ ہو چکا ہے، تو تمہارا یہ سرکش بیٹا بھی اسی استثناء کے تحت آ جاتا ہے، اس لیے ایسے منکر حق کے بارے میں دعا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ محققین نے یہ تفسیر روح المعانی میں لکھا کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ جب مشتبہ حال لوگوں کے لیے دعا کرنے کی ممانعت آ گئی ہے تو جن لوگوں کا فاسد عقیدہ ظاہر ہو چکا ہو ان کے لیے دعا کرنے میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ علامہ تھانوی نے لکھا کہ یہ ایسی پیروں کی مذمت ہے جو ہر فاسق و فاجر سے نذرانے لے کر ان کے لیے دعائیں کر دیتے ہیں اور حلال و حرام کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کی ناکامی کی وجہ ان کی صلاحیتوں میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت آنے والے کل کی فکر اور اندیشے میں ڈوبے رہتے ہیں اور کوئی کام بھی مکمل نہیں کر سکتے، جس کے نتیجے میں وہ مسلسل ناکامی کا شکار رہتے ہیں۔ اس بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دن ابھی آیا نہیں ہے یعنی کل، اس کی پریشانیاں اس دن پر نہ لاؤ جو تیرے پاس آ چکا ہے یعنی آج۔ اور اللہ کی رضا کی تفسیر کے بارے میں بحار الانوار کی جلد 69 صفحہ 373 پر حدیث ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا رضا کی کیا تفسیر ہے، تو انہوں نے کہا رضا کا حامل بندہ اپنے مولا سے ناراض نہیں ہوتا
خواہ اسے دنیا سے کچھ ملے یا نہ ملے، اور اپنے تھوڑے سے عمل پر راضی نہیں ہوتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی مثال سامنے موجود ہے کہ جب خداوند عالم نے بتا دیا کہ یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، تمہارے اہل سے چاہے نہ ہو، اگر تمہاری وہ اطاعت کرتا ہے تو وہ تمہارے اہل میں سے ہو جاتا ہے، تمہارے اہل میں سے ہو جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان منا اہل البیت۔ حالانکہ سلمان اہل بیت میں شامل نہیں تھے، لیکن ان کے عمل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند یہ عطا فرما دی کہ وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہے کہ اس نے بات نہیں مانی اپنے باپ کی، جو نبی بھی تھے، تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔